اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں۔ دو جگہ پر ہمیں فا نظر آ رہا ہے، ایک اغشیناہم سے پہلے اور ایک ہم لا یبصرون سے پہلے۔ تو اس آیت کے ہم 3 حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بھی تو واو عاطفہ ہے، لیکن یہ واو عاطفہ جو ہے یہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے کوئی جملہ الگ نہیں بن رہا، تو اس لیے میں نے یہاں پر الگ حصہ نہیں بنایا۔ تو پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے بول دیا، دوسرا حصہ ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور تیسرا حصہ ہے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے۔ جعلنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، پچھلی آیت میں بھی ہم نے اس کو دیکھا تھا، مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، بنانا، ڈالنا، رکھنا، اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ من حرف جر ہے جس کے بعد بینی ظرف ہے، درمیان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ایدی ید کی جمع ہے اور اس میں منقوص ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں منقوص کے آخر میں آنے والی یا جو ہے وہ 2 صورتوں میں لوٹ آتی ہے، جب اس میں منقوص پر الف لام داخل ہو یا اس میں منقوص جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہو، ورنہ اس میں منقوص کی یا جو ہے وہ مرفوع اور مجرور حالت میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایدی جمع مؤنث معرفہ اور مجرور ہے، کیونکہ پیچھے اس کے بینی ظرف آ رہا ہے، اور ظرف ہم جانتے ہیں مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ایدی کو مجرور قرار دیا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ ایدی کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ سدن کا لفظ جو ہے یہ دیوار کے لیے، آڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب نے اسے سین دال دال حروف مادہ کے تحت اپنی ڈکشنری میں ذکر کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ اس میں ذات بھی ہے، دیوار یا آڑ اس کے معنی ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ واو حرف عطف ہے، من حرف جر ہے، خلف یہ ظرف ہے اور پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امامہ سامنے کے لیے، خلفہ پیچھے کے لیے۔ خلف کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی، اور سدن کا لفظ ایک مرتبہ پھر آپ کو نظر آ گیا، منصوب ہے، واحد ہے، نکرہ ہے اور مذکر ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ واو ہم استنافیہ قرار دیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ جعلنا فعل با فاعل ہے، من بین ایدیہم جار مجرور ہے جس میں من حرف جر ہے، اور مجرور جو ہے وہ بین ایدیہم ہے جو کہ ظرف بینی مضاف الی ایدی جو کہ پھر خود مضاف ہے، اور ہم مضاف الیہ، گویا پیچیدہ مرکب اضافی کی صورت میں بینی ایدیہم آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ مم بینی ایدیہم جو ہے جار مجرور یہ متعلق ہے محذوف مفعول بہ ثانی کے جعلنا فعل کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جعلہ فعل جو ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ سدن مفعول بہ اول ہے، اور یہاں تک ہم مکمل کر لیتے ہیں، پھر اگلے حصے کو میں انشاءاللہ تعالیٰ جوڑتا ہوں۔ جعلنا فعل بفاعل، سدن مفعول بہ اول، من بین ایدیہم متعلق مفعول بہ ثانی کے، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ بن گیا۔ اب جو ہے وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، واو عاطفہ ہے، من حرف جر ہے، خلفہم ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ من خلفہم جار مجرور یہ عطف ہو جائے گا مم بینی ایدیہم پر، اور سدن جو ہے اس کا عطف ہو جائے گا پہلے والے سدن پر۔ تو گویا ایک حرف عطف کے ذریعے آپ 2 چیزوں پر عطف کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو الحمدللہ جی اس آیت کے پہلے حصے کو ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا، الفاظ پہ بھی بات ہو گئی، جملہ بھی بنا لیا۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ ہے فَأَغْشَيْنَاهُمْ، فا جو ہے اس کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے۔ اغشینا یہ فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، غین شین اور واو اس کے حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ اغشاوا یغشیو اغشاون،
پھر تبدیلی کے بعد اغشا یغشی اغشاءن. معنی لکھ رہے ہیں اس کے خان صاحب ڈھانپ دینا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ڈال دینا. تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک وہ چیز جس کو ڈالا جاتا ہے اور دوسری وہ چیز جس کے اوپر ڈالا جاتا ہے. تو اغشینا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا ضمیر مرفوع متصل آپ کو نظر آ رہی ہے سیان کلر میں، ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں. جملہ بنائیں تو اغشیناہم فعل فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے فا عاطفہ کے ذریعے عطف ہو جائے گا جعلنا والے جملے پر. اب چلتے ہیں ہم تیسرے حصے کی طرف. اس آیت کے تیسرا حصہ ہے فہم لا یبصرون. فا کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، لا حرف نفی ہے، یبصرون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، با صاد اور را اس کے حروف مادہ ہیں. خان صاحب بتا رہے ہیں کہ با صاد را جب باب فعل سے آتا ہے ابصرا یبصرو ابصارن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بینا ہونا یا بینا کرنا. واو جو سیان کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کی ہے. اب الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں. ہم مبتدا ہے اور خبر کی جگہ پہ لا یبصرون ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جس کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے. لا یبصرون لا نافیہ، یبصرون فعل با فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا ہم مبتدا کے لیے، اور ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کا عطف جو ہے وہ اغشیناہم والے جملے پر ہم کر دیں گے. تو یوں یہ آیت ہماری مکمل ہوگی الحمدللہ. ماموں صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس آیت کا جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار کر دی اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تو وہ نہیں دیکھتے. تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.